السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قصے انبیاء علیہ السلام کے اس سلسلے کی 24ویں کڑی لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی ہے یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام پر، اور پھر اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام پر، اور پھر ابراہیم علیہ السلام پر، اور اب ہم بات کریں گے یوسف علیہ السلام پر۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اہم سورہ ہے سورہ یوسف، اور بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس واقعے میں بہت ساری عبرت اور موعظت کے پہلو ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ اسی سورہ کو لے کر ہم انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کی سیرت، ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پہ بات کریں گے۔ تو آئیے آج ہم اس سورہ کی ابتدائی کچھ آیات دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں، بچے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ابا، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا ہے، وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ اس میں ایک خواب کا ذکر ہے۔ یوسف علیہ السلام کا ایک وقت یہ ہے کہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں اور اپنے ابا سے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن آگے چل کر ایک وقت آئے گا کہ یوسف علیہ السلام خود ایک بہت بڑے معبر ہوں گے، اور اللہ رب العالمین خواب کی تعبیر کا خصوصی علم عنایت فرمائے گا، اور اس تعلق سے بھی ان کی زندگی کے کچھ پہلو سامنے آئیں گے۔ تو یہاں پہ انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا اپنے ابا کے سامنے کہ میں نے 11 ستاروں کو اور چاند سورج کو دیکھا ہے خود کو سجدہ کرتے ہوئے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور ذکر ہو جائے، وہ یہ کہ خواب کو لے کر بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ خواب 3 طرح کا ہوتے ہیں۔ حدیث النفس، یعنی دل کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ خواب بن جاتے ہیں، اور تخویف من الشیطان، شیطان کی طرف سے ڈرانا ہوتا ہے، اور بشری من اللہ، اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے۔ تو اگر دل کے خیالات خواب بن رہے ہیں تو اس کا کوئی معنی ہی نہیں، خیالات صحیح کریں وہ خواب ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا شیطان کا جو معاملہ ہے، تو شیطان جو ڈراتا ہے، کچھ کرتا ہے، وہ آیات پڑھیں، قرآنی آیات پڑھیں، دعا پڑھ کے سوئیں، قرآن کا ذکر کریں، تو وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی۔ تیسرا ہے بشری من اللہ۔ تو جو بھی کوئی خواب دیکھتا ہے وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ بشری من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بشارت ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو بشارتیں ہوتی ہیں، جو خبر ہوتی ہے، وہ ہر ایک کو ایسے نہیں دی جاتی۔ دیکھیے، یہ نبی ہیں، ان کو ایک خواب دکھایا گیا، ایک بہت بڑا مقصد تھا، تو اللہ تعالیٰ نبی کو کوئی خواب دکھاتا ہے، غیر نبی کو بھی دکھاتا ہے، لیکن کوئی بہت سیریس مسئلہ ہوتا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب ہر آدمی کچھ بھی خواب دیکھے اور یہ کہ نہیں میں نے کوئی خواب دیکھا، اور لوگوں سے پوچھتا ہے پھر نہیں خواب دیکھا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، آدمی خود جائزہ لے کہ ان تینوں میں سے کس قسم میں سے میرا خواب ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ایسا تو نہیں کہ وہ دن میں سوچ رہا تھا، اگر سوچ رہا تھا وہی خواب کی شکل میں دکھ رہا تو سمجھ جائیے کہ وہ اس کے دل کے خیالات ہیں، خواب کا کوئی معنی ہی نہیں۔ دوسرا، شیطان ڈرا رہا ہے، تو اگر شیطانی خواب اس کو خوف محسوس ہو رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، ایسی کوئی بات ہے، تو وہ دعا پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، اور جو قرآن کی تلاوت ہے وہ کرے۔ اور تیسرا، اللہ کی طرف سے بشارت۔ تو اللہ کی طرف سے جو بشارت والی بات ہوتی ہے تو وہ بہت اہم لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور ایسے شخص کے لیے ہوتی ہے جس کے سامنے کرنے کے لیے بہت اہم کام ہوتے ہیں، بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے، وہ سب معاملہ ہوتا ہے۔ ورنہ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ایسا نہیں کہ ہر آدمی کچھ بھی دیکھو کہتے نہیں اللہ کی طرف سے بشارت ہے، ہم کو کوئی تعبیر دو، ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ بہرحال جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو ان کے والد نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے بہت پیاری نصیحت کی۔ سورہ یوسف آیت 5 میں یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے بیٹا تم اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر مت کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے لیے کوئی مکر کریں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی اچھا خواب کسی نے دیکھا ہے، بہتر خواب ہے، تو اس کا تذکرہ کسی حاسد کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے، چاہے وہ اپنا قریبی اور دور کا ہو، ایسے لوگ جن کو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے حاسدین ہیں، ہماری کامیابی سے خوش نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی اشارہ سب کو بتاتے جو ہے پھر نہیں بتانا چاہیے، اچھا خواب بھی نہیں بتانا چاہیے لوگوں کو، اس کو نہیں ادھر ادھر چرچا کرنا چاہیے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی تاکید کی، تم اس کا تذکرہ مت کرنا، کہیں اس کا ذکر مت کرنا۔ لیکن ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی یوسف علیہ السلام کی وجود کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے،
مسئلہ یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی نظر میں ان کی ایک خاص اہمیت تھی اور اللہ رب العالمین نے ان کو ایک خصوصی اہمیت دے بھی رکھی تھی. تو یہ سب دیکھ کے ان کے بھائی لوگ بہت جل رہے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یوسف کو ایسا کوئی مقام ملے اور وہ حسد کے شکار ہو گئے. اور حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جب یہ آخری مرحلے میں پہنچتی ہے تو آدمی کسی کو جان سے مار سکتا ہے, کسی کو قتل کر سکتا ہے. اور یہی ہوا کہ ان کے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو جان سے مارنے کی پلاننگ کرنے لگے. سورہ یوسف آیت 8 میں اللہ نے ذکر کیا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی یہ ہمارے باپ کے ہاں زیادہ جو ہے محبوب ہے جبکہ ہم طاقت والے ہیں. دیکھیے حاسدوں کی نفسیات یہاں پہ آپ کو دکھ جائے گی. وہ کہتے ہیں طاقت ہمارے پاس ہے تو مقام اس کو کیوں مل رہا ہے. یہی حاسدوں کے حسد کی پرابلم ہوتی ہے. ان کو کوئی خوبی مل جاتی ہے, کوئی ٹائٹل مل گیا, کوئی مقام مل گیا, کوئی بھی چیز مل گئی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ پیچھے رہ گئے. مقام ملا, ٹائٹل ملا, کوئی خوبی ملی, اس کے باوجود بھی رہ گئے پیچھے. اور دوسرا آدمی جس کے پاس وہ خوبی نہیں ہے, وہ معاملہ نہیں ہے, پھر بھی تم سے آگے چلا گیا تو اس آدمی کو برداشت نہیں ہوتا. تو ان کے بھائی لوگ کیا کہتے تھے؟ ان کے بھائی لوگ کہتے تھے نہ ہم اتنے طاقتور ہیں, اتنے مضبوط ہیں, اور ہماری اس خوبی کے باوجود یہ چھوٹا بھائی ہم سے سبقت کر رہا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بڑے ہیں, ہم چھوٹوں کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. تو ان کی ترقی سے جلنے لگ جاتے ہیں ایسے لوگ اور ان کو مٹانے کی پوری کوشش کرنے لگ جاتے ہیں. اور معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ ان کے قتل پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں, جیسا کہ یہاں معاملہ ہوا. چنانچہ سورہ یوسف آیت 9 میں ہے اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. کہا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دو, مار ڈالو, تاکہ اپنے ابا کے لیے تم ہی اکیلے چہیتے بن کر رہ جاؤ. تو یہ حاسد لوگ ہوتے ہیں, بہت خطرناک ہوتے ہیں. آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جن کو کوئی مقام ملا, کوئی بات ملی, اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو اتنے بڑے ہیں اور اتنا بڑا ہونے کے باوجود ہمارا کوئی معاملہ نہیں, اور یہ کل کے چھوٹے ہم سے آگے جا رہے ہیں, پیٹو ان کو. تو یہ آج بھی ذہنیت کے لوگ ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان پر وار کرنا شروع کرتے ہیں, اور ان کا بس چلے تو یہ جان سے مار دیں. یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, قانون یہ ہاتھ میں لے نہیں سکتے, ورنہ اگر ان کا بس چلے تو سامنے والوں کو جان سے مار دیں. یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں. تو یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ قتل کر دو اور خود ہم ہی لوگ جو ہے اپنے باپ کے چہیتے بن کر رہیں گے. اور لے جا کے ایک کنویں میں قتل کے ارادے سے ڈال بھی دیا. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اور شام کو وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, اور شام کو روتے ہوئے اپنے ابا کے پاس آئے. اب یہاں پہ دیکھیے ایک اور سبق ملتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ لوگوں کے آنسوؤں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, اعتماد نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ جیسے کہتے ہیں نا, کچھ لوگوں کے مگرمچھ والے آنسو ہوتے ہیں, تو ایسے کچھ لوگوں کے کربلائی آنسو ہوتے ہیں. یہ کربلائی آنسو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. جیسے واقع کربلا میں جن لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو مارا, اور وہی لوگ ان پہ رونے لگے. تو آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے اور ملتے ہیں جو کربلائی آنسو بہاتے ہیں, خود ہی مجرم ہوتے خود ہی روتے ہیں. تو یہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کا بھی معاملہ ایسے تھا, یہ کربلائی آنسو تھے, یعنی خود ہی یوسف علیہ السلام کو مارا اور خود ہی رو رہے تھے. لیکن یعقوب علیہ السلام دھوکے میں نہیں آئے, وہ نبی تھے, سمجھدار تھے, دھوکے میں نہیں آئے وہ. اور انہوں نے کہا کہ اب ہم صبر کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں, واللہ المستعان علی ما تصفون, کہ جو کچھ کہہ رہے ہو اللہ ہی مستعان ہے. اور آگے ذکر ہے کہ بعد میں کنویں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نکلنے کی تدبیر کی, وہ نکلے. اور سورہ یوسف آیت 20 میں ہے کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, کہ کچھ لوگوں کا گزر اس کنویں کے پاس سے ہوا تو ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور ان کو خرید لیا باقاعدہ. تو یہ ایک وقت گزرا یوسف علیہ السلام پر کہ وہ باقاعدہ غلام بھی بنا لیے گئے, بیچے گئے معمولی قیمت پر. لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو ترقی دی, بہت بلند مقام دیا اور بہت بڑی ہستی ان کو بنایا. اس کو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کی سیرت پر عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.